السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے دوستوں، کیا حال چال ہے؟ امید کہ آپ لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ میرے دوستوں، میں آپ حضرات کے سامنے اچھی باتوں کو پیش کرتا ہوں، احادیث کو بتاتا ہوں، اچھی چیزوں کو بتاتا ہوں، کوئی وظیفہ بتاتا ہوں، کوئی ایسا عمل بتلاتا ہوں جس سے ہمارے لوگوں کو فائدہ ہو، سب کو فائدہ ہو، ساری امت مسلمہ کو فائدہ ہو۔ تو میرے دوستوں، آج بھی ایک ایسی چیز لے کر آیا ہوں، وہ معمول چیز ہے، دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں، لیکن عمل جس طرح کرنا ہے اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ میرے دوستو، وہ ہے آیت الکرسی۔ نام تو سنے ہوں گے، ہر ایک انسان بھی جانتا ہے، ہر آدمی بھی جانتا ہے، چھوٹا سے چھوٹا مکتب میں پڑھنے والا بچہ بھی جانتا ہے آیت الکرسی کیا ہے، بہت ساروں کو یاد بھی ہو جاتی ہے۔ تو میرے دوستو، اس کو پورا پڑھ کر اس کو کیا ہے آپ کے سامنے رکھنا وقت زیادہ ہو جائے گا، اس لیے میں صرف اس کا عمل بتلانا چاہتا ہوں، اس کی فضیلت، اس کا فائدہ بتلانا چاہتا ہوں۔ تو میرے دوستو، تفسیر ابن کثیر میں جلد نمبر 1 میں ایک روایت ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے خزانے میں سے روزانہ جنات آ کر چوری کر لیا کرتا تھا۔ تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ جنات آ کر، شیطان آ کر چوری کر لیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ آئے تو اس کو اس طرح کہنا، بسم اللہ عجیبی رسول اللہ۔ جب وہ آیا تو میں نے اسی طرح کہا، اس کو پکڑا اور اسی طرح کہا، تو اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، اس کے بعد میں نہیں آؤں گا۔ تو پھر دوسرے دن بھی اسی طرح کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہوا تمہارے قیدی کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کیا ہوا تمہارے قیدی کا؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ آیا تھا، میں نے اس کو پکڑا، اس نے وعدہ کیا کہ پھر میں نہیں آؤں گا، تو میں اس کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح 2-3 دن لگاتار چلتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے رہے کہ وہ پھر آئے گا، تو اسی طرح وہ آتا رہا، وہ وعدہ کرتا رہا آئندہ نہیں آؤں گا، پھر آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے کہ وہ ضرور آئے گا، پھر آئے گا، تو آتے رہا۔ ایک مرتبہ اس کو پکڑ لیا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اب اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، میں ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ تو شیطان نے کہا کہ مجھے چھوڑ دے، میں تم کو ایک ایسا عمل بتلانے والا ہوں، ایک ایسی چیز بتلانے والا ہوں، اگر تم پڑھو گے تو اس کے پڑھنے سے تمہارے نزدیک شیطان بھی نہیں آئے گا، جن بھی نہیں آئے گا، اور بہت سارے پریشانیوں سے بھی حفاظت رہے گی، حادثات سے حفاظت رہے گی۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو بتا دو کیا چیز ہے؟ تو شیطان نے کہا وہ آیت الکرسی ہے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ذکر فرمائے کہ اس طرح یہ واقعہ ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے سچ کہا، لیکن حقیقت میں وہ 1 نمبر کا جھوٹا ہے۔ شیطان کیا ہے؟ 1 نمبر کا جھوٹا ہے۔ سچ اس نے یہ ایک چیز ہی سچ بتا دیا کہ آیت الکرسی پڑھنے سے شیطان قریب نہیں آئے گا۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں بھی ایک لمبی حدیث ہے، اس کے اندر بھی ہے کہ جو شخص سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لے گا، شیطان نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ جو شخص سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لے گا تو صبح تک اللہ کی طرف سے اس کے لیے ایک محافظ مقرر کر دیا جاتا ہے، ایک محافظ فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے، اس کے شیطان اس کے قریب تک بھی نہیں آتا۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے یہ بات جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا، ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ وہو مکذوب، کہ اس نے سچ کہا، حالانکہ وہ 1 نمبر کا جھوٹا ہے، لیکن حقیقت میں حالانکہ وہ جھوٹا ہے، یہ بات اس نے سچ کہا۔ اور ایک حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا جس مال پر یا اولاد پر آیت الکرسی پڑھ کر دم کر دے، یا مال میں آیت الکرسی پڑھ کر کوئی چیز رکھ دے، تو اس مال و اولاد پر دم کر دینے سے، بچے کے گلے میں ڈال دینے سے شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا، اور اس مال کی بھی حفاظت رہے گی۔ آیت الکرسی کا فائدہ کیا ہے میرے دوستوں؟ آیت الکرسی کا فائدہ کیا ہے؟ آپ ویڈیو کو غور سے دیکھیں، غور سے سنیں میرے دوستوں، پوری بات سنیں گے تبھی فائدہ ہوگا۔ آیت الکرسی کا فائدہ یہ کہ آیت الکرسی سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اپنے اوپر، اپنے بچوں پر یا کسی چیز پر دم کر دینے سے، اپنے مال پر یا دولت پر دم کر دینے سے تمام قسم کے حادثات سے، پریشانیوں سے
जिन्नात व शयातीन से, चोरों से, शुरूर व फितन से हिफाजत रहेगी। खुसूसन फैक्ट्री वालों को चाहिए, कंपनी वालों को चाहिए, कारखाने वालों को चाहिए कि कंपनी बंद करते वक्त, ताला लगाते वक्त उस पर दम कर दे। इंशाअल्लाह इसके करने से शैतान से हिफाजत रहेगी, चोरों से हिफाजत रहेगी। अल्लाह ताला, क्योंकि इसको दम कर देने से अल्लाह ताला वह उस जगह पर दमशुदा चीजों पर फरिश्ते को मुकर्रर कर देते हैं। तो मेरे दोस्तों, इस अमल को करें, अपने आप पर भी अमल करें, अपने बच्चों पर दम करें, अपनी चीजों पर दम करें। इंशाअल्लाह इससे बड़ा फायदा होगा। ये एक मुजर्रब अमल है मेरे दोस्तों। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हर एक को अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।